جب اس نے اس کو یہ جو ایٹمی شیٹمی یہ بہانہ ہے، کلیئر فتویٰ ان کو پتہ موجود ہے، نہیں بنائیں گے، نہیں بنا سکتے. سارے لوگ اپنی غلطیاں یہ جو اب کریں گے اس ٹائم پہ ٹیبل ٹاک یا واٹس ایور، اس سب سے مکر جائیں. اب اصل اپنی طرف توجہ کریں. اور یہ ابھی 22 تک آپ کے دن امپورٹنٹ ہیں، ابھی انڈیا اٹیک کے بھی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی. 18 اپریل 2026 اور آج ہفتہ ہے. بہت ناظرین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کرنی بہت ضروری ہے. ایک تو ابنائے ہرمز کی جو بات کی جا رہی تھی، ابنائے ہرمز اوپن ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت کوشش کی گئی اس کو کھلوانے کے لیے. نیٹو کو کہا گیا ٹرمپ نے کہ جی کھلوا دو، مجھ سے بند ہو گیا ہے، لیکن اس کو نیٹو کو کہا، دنیا کو، جاپان، اٹلی، چائنا، پتہ نہیں کہاں ٹرمپ نے کالز کی. لیکن جب جیسے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ادھر گئے ہیں ایران میں، تو وہاں سے ساتھ ہی خبر آ گئی بنائے ہرمز کھلنے کی. اور یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایلو پائن اے پیا کم ایلو کھولتا، ایسی بنائے ہرمز سب سے بڑی بات آپ دیکھیں. اور دوسرا انہوں نے شرطیں تو رکھی ہیں 4. وہ شرط ہے کہ آئل ٹینکر صرف گزریں گے. دوسرا فوجی جہاز، نیول جہاز نہیں گزریں گے وہاں سے، یہ ان کی شرط ہے ایران کی. اور دوسرا IRGC نیوی سے اجازت ہوگی، اور لبنان پر اٹیک ہوا تو اسی ٹائم اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے گا. کوئی بھی وائلیشن اگر جنگ کی ہوئی یا ہمارے پہ کوئی اٹیک ہوا اور تو ہم یہ بند کر دیں گے. دوسرا آپ کو بتائیں کہ لبنان کی جنگ بندی یہ بھی پاکستان نے رکوائی ہے. ابنائے ہرمز بند ہونے سے آئل کی جیسی ہی کھلا ہے، اس کے ساتھ ہی آئل کی پرائز دنیا میں نیچے آ گئی ہے. ڈیزل کی پرائز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے پاکستان میں، 353 کا ہو گیا، یعنی پیٹرول سے بھی سستا ہو گیا ڈیزل. اس ٹائم پہ پیٹرول کی کل قیمت کم نہیں ہوئی، لیکن یہ چیزیں. اچھا، ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسرائیل کو لبنان پر اب بمباری کی اجازت نہیں ہوگی. ٹرمپ نے بولا ہے کہ میں پابندی میں نے لگا دی ہے، اور یعنی آرڈر دے دیا اس نے. دوسرا، امریکہ ایران کی کوشش کر رہا ہے کہ بنائے ہرمز کھلوانے کی، لیکن آپ کو بتائیں کہ 36 گھنٹے میں فیلڈ مارشل نے یہ بنائے ہرمز کھولا ہے، جو خبر آ رہی ہے. دوسرا، سعودیہ ٹی وی کی ایک رپورٹ اس ٹائم چلی ہے، انہوں نے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے. انہوں نے بولا کہ ملٹری پاور اینڈ پولیٹیکل بیلنس، اسلام آباد وننگ کارڈ دیٹ qualified historical mediator واشنگٹن اینڈ ایران. یہ ان کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے سعودی عرب کی نیوز کی. اس میں بہت زیادہ ادھر بھی تعریف ہو رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جو سب سے بڑی خبر ہے، نیو یارک کے جو امریکہ کا فرنٹ پیج ہے وہاں پہ پاکستانی میم لگا ہوا ہے فرنٹ پیج کے اوپر کہ JD وینس اور باز فراقچی نے آپس میں حق کیا ہوا، چائے پی رہے ہیں جیسے شباشی چائے پی رہے ہیں ہنس کے، اور پیچھے سے جناب مودی دور سے دیکھو تو وہ چائے لے کر آ رہا ہے. یہ چیز ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ خبر جس میں کہ انڈیا میں پونے میں جہاز گرا، یہ اس ٹائم خبر آ رہی ہے، اور انڈیا نے کوئی خبر باہر آنے نہیں دی، لیکن ابھی تک ایئر فورس کا انڈیا کا جہاز گرا ہے، یہ خبر اس ٹائم پہ آ رہی ہے. اور پونے ایئرپورٹ اس ٹائم پہ بند ہے، جو انڈیا کی طرف سے خبر ہے. اچھا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان آنا ہے اگلے ہفتے میں، یہ خبریں آ رہی ہیں اگلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ سکتا ہے، تو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو ساتھ ہی مسئلہ کشمیر پر بھی بات ہو سکتی ہے. یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہیں یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ کرا دے کہ آپ نے ہمیں فیور ایران کے ساتھ دی ہے تو ہم مسئلہ کشمیر جو ہے ہم حل کراتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 2019 میں عمران خان نے بھی مجھے کہا تھا کہ اس مسئلے پر بات کرو، اس مسئلے کا حل کروا دیں. دوسرا، امریکہ نے نیٹو کو بولا ہے کہ کاغذی شیئر ہے یہ، اور خبردار مجھے دوبارہ فون کیا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو بولا ہے. اور جبکہ نیٹو ممالک کہہ رہے ہیں فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ بتائیں ہماری ضرورت ہے اسٹیٹ آف ہرمز کھلوانے میں، تو اس نے پھر آگے سے بڑے غصے میں بولا کہ نیٹو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ اگر امریکہ نکل گیا نیٹو سے تو سمجھ لیں کہ پھر رشیا نیٹو آمنے سامنے ہو جائیں گے، اور یہ بات پھر وہی یورپ والی جو اسامہ صاحب نے کی تھی اس طرح بات اب جاری. اسلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. مزید اور بھی خبریں ہیں، لیکن پاکستان کی اس ٹائم بلے بلے ضرور ہو رہی ہے اس ٹائم پہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اصل میں جو باتیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس میڈیا کے ذریعے، اپنے اس سارے دجالی سسٹم کے ذریعے. اس لیے آپ لوگوں کے نروز اور مسلز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، اس انداز سے سوچنے لگتے ہیں جس انداز سے وہ چاہتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کبھی کوئی سوال تھا ہی نہیں. جب ایران پہ اٹیک ہوا اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا تھا، اور کبھی یہ ایسا یہ بندش اس کی اور یہ کبھی کوئی کوشچن رہا ہی نہیں. آج آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سارا فوکس جیسے دنیا میں ٹرمپ پیدا ہی اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے ہوا ہو، یہ تاثر آپ لوگوں کے دماغوں کو دیا جا رہا ہے.
اور اس کو کھلوانے والے بھی کریڈٹ دیے جا رہے ہیں. آپ لوگ پاگل ہے, مطلب وہ دماغ کام کرتا ہے کہ یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی, اس کے اہداف کیا تھے, ایران کیا ہاں کہتا تھا, امریکہ بس کیا بھی کہتا آ ہے. گیا. بات اس پہ ہونی چاہیے, یا اسٹریٹ آف ہرمز پہ آپ لوگ جا کے ساری جنگ کو رکھ دیتے ہیں. دیکھیں بات سمجھیں, سب سے پہلے یہ جنگ شروع ہوئی تھی ایران کے اس خطے میں جتنی بھی مذہبی تنظیمیں یا گروہ اسرائیل کے خلاف برسر پیکار تھے, حماس, حزب اللہ, انصار اللہ, سب کے سب کی مدد, پلس ایران ایک ابھرتی ہوئی عسکری قوت تھا جو کہ خطرہ تھا پیٹرو ڈالر کے لیے, اور امریکہ کی اس کو جو اس خطے میں اسرائیل کے ذریعے جو اپنی حاکمیت بنانا چاہ رہا ہے اس کو. جب اس نے اس کو یہ جو ایٹمی شیٹمی یہ بہانہ ہے, کلیئر فتویٰ ان کو پتہ موجود ہے, نہیں بنائیں گے, نہیں بنا سکتے, ان کے الاؤ ہی نہیں ہے. یورینیم تو کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ سب ڈرامے بازی ہے نا, یہ بہانہ ہے. وہ ہم نے بعد میں بھی دیکھا جب انہوں نے بچوں کو مار کے شروع کیا, یہ اب ان کا یورینیم کا مطلب وہ مشن تھا. تو اس ہاں لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول بات ہے, شروع ہی بچوں کے اسکول سے کر رہے ہیں. یہ ایک نفرت اور دشمنی کی وہ تھی, اور لیڈرشپ اور ساری. اچھا اب سٹیٹس یہ ہے کہ جنگ میں سانس سب کو چاہیے ہوتا ہے جسٹ ٹو ریفل. جنگ اپنی جیسے وہ کہتے ہیں نا, بھی میری گولیاں موکیاں نہیں تھے, کچھ مطلب دوبارہ میں ری لوڈ کر لوں. ان سب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ کس اینڈ پہ جائے گی. امریکہ شاکڈ ہوا, اسرائیل شاکڈ ہوا, یہ سارے شاک تھے ری ایکشن جو ایران کا دیکھ کے, اور جتنی اسٹرینتھ سے انہوں نے دیا. اب وہ جب ان کو پتہ چل گیا, اب ان کو کسی نہ کسی انداز سے چاہیے فیس سے بھی. اصل میں ایران یہ جنگ ایک طرح سے جیت چکا ہے, کیونکہ آج تو ایران کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نقشے پہ. نہ ان کی حکومت ہوتی, نہ وہ ہوتے, نہ کوئی ٹیبل ہوتا, نہ کوئی ٹیبل ٹاک ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو ہیل بنا دیا تھا ساری لیڈرشپ, رجیم چینج, یہ چینج, وہ چینج, سب چینج, نیوی ختم, ایئر فورس ختم, سب ختم. تو بھی بیٹھتے کیوں ٹیبل پہ, پھر سب تو ختم ہو گیا. لیکن اصل بات کو سمجھنے کی جو ہے کہ اس ٹائم امریکی اڈے ختم, امریکی انفلوئنس ختم, راستے بیڑی بیڑے دور بھاگ گئے, جو آ رہے تھے قبضے کرنے وہ کہیں دور نکل گئے رینجوں سے باہر. اس کے بعد جہاں جہاں امریکی سیکیورٹی تھی وہاں آج پاکستانی فورسز جو ہے سعودیہ کو جیسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے آ گئی, اور آپ ہیں آج امریکہ کی جگہ. اور اسی طریقے سے اور بھی کہیں اگر امریکی اڈوں کی جگہ کسی کو سیکیورٹی چاہیے تو اس کے لیے پاکستان آپشن ہوگا کہ پاکستان قطر اس کو سر, ہاں جی, قطر چاہ رہا ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو. ہاں جی, تو پاکستان آپشن ہوگا. تو ہم تو شروع سے ہی مطلب یہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام دھندا ہی یہ ہے نا, مطلب ہم تو بنے ہی ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پہ, جب سے بنے اس وقت سے ایک دشمن ہمارے سر پہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے, اور ہمیں پھر ظاہری بات ہے ہماری عسکری قوت کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لائے, کیا وہ ہمارے بھی کام آئے اور لوگوں کے بھی کام آئے, اللہ کی حکمت. بہرحال سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اسٹریٹ آف ہرمز بند کا مطلب, کھلے کا مطلب آپ نے بتایا کہ صرف تیل کے جہاز جائیں گے. اب تیل کے جہازوں میں اگر فوجی امریکہ نے لوڈ کرنے ہوئے بھیجنے ہوئے تو پھر کسی دن یہ رک جائے گا معاملہ. وہ لاؤ نہیں ہے, چار جی شرطیں ہیں نا. جی, تو پھر اس کا مطلب ہے شرائط ایسی ہیں, جتنی بھی آپ اس کو سمجھیں کہ شرائط ایسی ہیں جن کے تحت یہ کوئی کھلا بند ہونا اور یہ سارا سب ٹیمپریری ہے, اس کو سمجھیں عارضی ہے. یہ 30 اپریل تک, جس دن آئی 1 مئی 2 مئی, تو سارے کہیں گے او ہو میرے سے یہ غلطی ہوئی, میں نے یہ سمجھا تھا, میرے سے یہ غلطی ہوئی, میں نے یہ سمجھا تھا. یہ نوٹ کر لو, لائن لکھی ہوئی. 1 2 3 مئی کی جو پٹیاں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا تو اس بات پہ یہ کر دیا تھا, ہم نے تو یہ معاہدہ اس لیے اس بات پہ مان گئے تھے, اس طرح کی. سارے لوگ اپنی غلطیاں یہ جو اب کریں گے اس ٹائم پہ ٹیبل ٹاک یا واٹس ایور, اس سب سے مکر جائے, کیونکہ جب تک مرکری ڈیبلیٹڈ ہوتا ہے اس وقت تک آپ لوگ کوئی اچھی
وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی جو آپ کی انالیٹکس کمزور ہوئی ہوتی ہے، آپ کی آبزرویشن کمزور ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں اس طرح کی بے وقوفیاں، جبکہ آپ کو سوچنا یہ ہے کہ معاملہ شروع جہاں سے ہوا تھا کیا وہ ریزن ختم ہو گئی ہے؟ تو نہیں، اسرائیل بھی وہی ہے اور ایران بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ صرف وقتی آپ لوگوں کو یہ کروٹیں آ رہی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر لگنا ہوتا ہے۔ اب اصل اپنی طرف توجہ کریں، اور یہ ابھی 22 تک آپ کے دن امپورٹنٹ ہیں، ابھی انڈیا اٹیک کے بھی 22 گزر جائے گی تو پھر تھوڑا سکون ہوگا، پھر اگلے مہینے کی کچھ تاریخیں وہ پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اوور آل جو ہے یہ سچویشن جو بلڈ ہو رہی ہے ابھی آپ کو یورپ پہ، ترکی پہ، اور یہ جو سارا ساؤتھ ایسٹ والی سائڈ پہ وہ جو ہے کوئی پانی میں کوئی زلزلہ، کوئی سونامی، کوئی جنگ، کوئی اس طرح کی صورتحال ابھی ایکسپیکٹڈ رہے گی۔ اور یہ جس کو آپ بالکل ریلیکس ایک ہو رہے ہیں نا جس انداز سے، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، اور یہ صرف وقتی آپ لوگوں کو ٹرمپ نے صرف الجھایا ہوا ہے کہ اپنی اسٹیبلٹی لانے کے لیے، مارکیٹ کو کھڑا رکھنے کے لیے، اور بس اس سے زیادہ اس کی سر کوئی اس ٹائم یہ بھی حقیقت باتیں ہو رہی ہیں آئل کی پرائز امریکہ میں نیچے گئی ہے، جو 119 بیرل پہ تھی وہ 81 پہ آ گئی ہے، یہ بنا بس کھلنے سے اچانک اسی ٹائم گراف نیچے چلا گیا۔ اسی لیے یہ سب ہوا ہے نا، اسی لیے ہو رہا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں بدلا۔ کیا امریکہ اپنے فوجی نہیں بھیجے گا یو اے ای میں؟ کیا امریکہ یو اے ای کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ کیا یو اے ای کو فوجی اور نہیں چاہیے؟ کیا یو اے ای کو اپنے ڈیفنس کی چیزیں نہیں چاہیے لڑنے کے لیے؟ بتاؤ نا۔ تو جب وہ جانے لگیں گی تو یہ صرف وقتی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کش لگایا گیا ایک کھینچ کے ریلیف کا، کہ اس کے ذریعے تھوڑا سا ایز کرو، بس سر اس لبنان چیز والے معاملات بھی سیٹل ہو گئے، جو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں۔ ایران نے صاف بولا ہے کہ اگر لبنان پر دوبارہ جنگ ہوئی تو پھر ہمیں بنائے ہرمز بند کر دیں گے، ذرا سی بھی کوئی بات ہوئی تو ہم وہ سیز بند فائر۔ ہی ہے بھائی، آپ لوگ پتہ نہیں یار، آپ لوگوں کو کون عقل دے، مطلب وہ بند ہی ہے۔ جب اس سے امریکی جہاز فوجیوں کا نہیں گزرا، صرف تیل ہی نہیں ادھر سے مسئلہ نا، ٹیکنیکلی وہ پارشلی کلوز ہے، یوں سمجھو صرف تیل کی قیمتوں کا ریلیف ملا ہے، مان لو، بس جو ایکچوئل مدعا ہے، کیا امریکہ یہ برداشت کرے گا کہ اس کا فوجی نہ گزرے ادھر سے؟ بتاؤ۔ اگر امریکہ نے اپنے پیٹرو ڈالر کی اور اس خطے کی حاکمیت کو وہ رکھنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے جہازوں کو یا امریکن فوجیوں کو یا اڈوں کو یا ان کو کہا جائے کہ یہ نہیں گزریں گے۔ تو یہ آپ لوگ بس اس کو جو ہے نا، بس جیسے نظر آ رہا 4 دن، مطلب یہ 4 دن کی چاند نہیں ہے، اس کو آپ لوگ بالکل مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، کشمیر کا مسئلہ ٹرمپ کرائے گا؟ معافی دے دے، اس آج سے مطلب اس سے مذاکرہ خیز سوال جو ہے نا میں نے نہیں سنا جب سے میں پیدا انڈین ہوا۔ میڈیا کہہ رہا ہے، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے۔ انڈین میڈیا اور ٹرمپ یہ دونوں ایک ہی دماغ کے ہیں، مطلب یہ دونوں کی کوئی فرق نہیں ہے ان میں، دونوں اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، دونوں کو کوئی سنسنی پسند ہے، دونوں کو ایگزیجریٹ کرنے کا شوق ہے، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے سر، یہ آج سمجھ لیں کہ 18 اپریل ہے، اور 2 دن جو آپ نے ڈیٹ دی ہوئی ہے 20-21 یورپ کے لحاظ سے، اور 21 کو سیز فائر ختم ہونا ہے، تو اس کے اندر کچھ دیکھتے ہیں اپنی، اور رشیا بھی ایکٹیو ہو رہا ہے یوکرین پہ، کل میں نے خبر دی تھی وہ بہت بڑا اٹیک ہوا، اور رشیا یورپ کے ساتھ بھی الجھے گا اگر امریکہ نکل گیا تو نیٹو سے۔ امریکہ نکلا ہے، امریکہ ہی تھا نیٹو، باقی اس میں پیسے ہی نہیں دیتے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب امریکہ نے 70% پیسے تو دینے بند کیے تو بس، ہاں تو بس پھر نیٹو کی بات کرنا، وہ اپنے طریقوں سے الائنس اور چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ سر رشیا لحاظ امریکہ کا کرتا تھا نا، کہ امریکہ جو ہے بیچ میں ہے تو اس لیے وہ لحاظ کر رہا تھا، تو اب امریکہ ہی نکل جائے گا تو باقی جو یورپ ہے، جو کنٹریز تھیں جو امریکہ کا ساتھ دے رہی تھیں کہ جی یہ ہمارے سر پر ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے جو کیا، اب یوکرائن کی مدد کر کے رشیا کو اتنا عرصہ ڈیمیج کیا، اس کا نقصان کیا، وقت ضائع کیا، پیسے کا ضائع کیا، اکانومی کو دھچکا دیا، وہ سارا کچھ بھگتیں گے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں۔ آئی ایم شمیر خان یور بگیسٹ فالوور اینڈ آئی آلویز پرے فار یور سیفٹی۔ شکریہ جی، اس کے جزاک علاوہ اللہ۔ فلک بھائی میرا کمنٹ آپ لیتے ہی نہیں ہے، بھاولپور سیف رہے گا، ملتان روڈ پہ ہم رہتے ہیں بھاولپور میں، تو وہ سیف ہے؟
देखिए भावलपुर सेफ ही है इन टर्म्स ऑफ, अगर वो कहें इन्वेजन की अगर बात करें तो भावलपुर सेफ है, इमाद लेकिन दीना साहब ये हैं, अस्सलाम वालेकुम। मिसाइल नहीं लगेंगे, इस तरह से सेफ नहीं, लेकिन वैसे सेफ है ठीक है इन्वेजन से। इमाद, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम उसामा सर, फलक भाई, लव यू बहुत, प्लीज डू रिमेंबर इन योर दुआ। थैंक यू सो मच फलक भाई फॉर रीडिंग माय कमेंट। फलक भाई एंड उसामा अली आर डूइंग ग्रेट जॉब, काइंडली इमरान खान एंड बुशरा बीबी के बारे में बताएं, कब रिहा होंगे? वी लव यू एंड सपोर्ट योर चैनल एंड टीम। शुक्रिया संदीप। देखिए ये जो जून है ना, जून के पास पास इमरान खान के लिए पॉजिटिविटी जूं जूं जा रहे हैं बढ़ती जाएगी। बस वो तो अब आप लोगों को बताया ही हुआ है कि बस दुआ करें अल्लाह ताला उनके लिए अच्छी ऑप्शन निकाले, कि वो हैं तो मतलब दो ही ऑप्शन ना, कि वो बाहर आ जाएं या पहाड़ों पे हों या कुछ इस तरह का आइसोलेटेड नहीं हो, लेकिन किसी ऐसी हिल स्टेशन पे हो, इस टाइप का कोई मैकेनिज्म बन जाए तो ये हो सकता है जून के आसपास। आमिर रशीद साहब कह रहे हैं मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या तरीकाकार है? ये अब कैसा सवाल है फलक, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप करें अपॉइंटमेंट के लिए मैं नहीं हूँ। जी। और जी बल्कि जी। जितने आप लोग हैं अब से, एक तो जो कोर्स वाले हैं वो उनके जो कोर्स बस अब शुरू है, जो मंथली कोर्स था, और जो लोग अपॉइंटमेंट्स जिनकी मिस हैं और पुरानी रुकी हुई अपॉइंटमेंट्स हैं, कल एक अपॉइंटमेंट 2 दिन पहले मैंने ली, तो वो कहने लगी कि मैंने समझा कि मेरे साथ फ्रॉड ही हो गया, तो बस फिर मैंने छोड़ ही दिया फॉलो अप। तो मैंने कहा इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को जब मेरा नंबर थ्रू कर दिया जाता है अपॉइंटमेंट के बाद, तो फिर आपका काम होता है कि आप मुझे मैसेज करें, शर्माएं ना, और मुरव्वत की कोई बात नहीं, आई व्हाट्सएप डोंट पे, माइंड व्हाट्सएप ना, पे। इसको माइंड करूंगा भी कैसे, माइंड करने के लिए भी मोबाइल हाथ में होना चाहिए ना। तो आप मैसेज करें बस, बार बार करें, इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग एक मखसूस वक्त में होती है, किसी की दोपहर में होनी है, किसी की रात 3 बजे होनी, किसी, और हम भी जिंदगी ऐसी गुजारते हैं, कभी रात को जाग रहे हैं, कभी दिन को, कभी कुछ, और क्योंकि वो रीडिंग्स उस टाइम ही होनी होती हैं, तो वो जब कभी वो वक्त बनता है उसके अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो इसलिए इसको रूटीन जॉब ना समझा करें, ये कोई आम आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, बस जब गए जी टोकन लिया और वो हो गया, इसमें ऐसे ही होता है, मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम ये अटेम्प्ट होती है, फिर जाके जिसका जो वक्त होता है उसके मुताबिक ये समझ लें कि आपकी बात होती है। तो एक तो मैसेज दोबारा करें जिनकी अपॉइंटमेंट्स जी सर। पेंडिंग है, मेरी रिक्वेस्ट है, और 2-3 दिन तो डेली बस बेशक सलाम लिखें, कुछ लिखें, हाय हेलो, अपॉइंटमेंट प्लीज लिख के बार बार मैसेज ठीक, 3 दिन से कर लें, ताकि ये सारे का सारा इंशाल्लाह अब आप लोगों का जो है ना वो हो जाएगा तो। इंशाल्लाह। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम, फलक साहब डूइंग एक्सीलेंट जॉब। उसामा सर माशाल्लाह ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। फलक साहब बहुत मैसेज किए हैं, आप प्रोग्राम में शामिल नहीं किया हमें, ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है, मैं सबके कमेंट्स नहीं ले सकता। प्लीज़ प्लीज़ मेरा सवाल लें। माई सन हैव इन्वेस्टेड इन सिल्वर कमोडिटीज फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर उसामा सर सजेशन फॉर इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज, विल इट बी बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म? प्लीज ऐड माई कमेंट। और आपने कहा था लोगों को कि पता नहीं कुछ रियाल का कह रहा था कि वो ले लें, तो वो कमेंट कर रहा था कि मैंने रियाल लिए हैं, तो अब आप कह रहे हैं रियाल ना लें। पता नहीं भाई, मैंने ना सिल्वर का कभी कहा है ना कभी रियाल का, कोई कहे तो नीचे कमेंट करके, कोई दो चार गोल्ड का, पुराने लोग, नहीं, 2-4 पुराने लोग नीचे कमेंट करके जरा गवाही दे दें मेरे हक में। और गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है, ये खबरें पांच भी आ रही कमेंट हैं। मुझे चाहिए, कम से कम 5। सब मेरी से गुजारिश है कि 5 गवाहियां चाहिए कि भाई ये जो है मैंने कभी कहा उस चांदी का, या मैंने कभी कोई रियाल का कहा, तो बता दे। अच्छा, इनको जवाब दे दें सिल्वर कमोडिटीज का कि वो इन्वेस्ट कर सिल्वर, लें। सिल्वर का मतलब चांदी होता है, तो अल्लाह के बंदे मैंने कब कहा अभी सिल्वर ले लें। नहीं नहीं, मैं उसी का कह रहा हूँ, इनको क्या जवाब देंगे? मुझे भी बस पता मैंने चांदी बताया, होता है। मैंने कभी नहीं कहा, गवाहियां ना कसमें ले, भी आ जाएंगी कि मैंने कब कहा है ठीक, कि सिल्वर ले लें। सिल्वर नहीं लेना आपने, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, आपका प्रोग्राम अच्छा, ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन पूरी होती है, अल्लाह पाक अपना करम करे। आप मेरा स्टार अभी तक नहीं बताया, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दें, क्या डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह कैसे पता लगेगा? अच्छा जी, थैंक यू फलक भाई, आपने मेरा मैसेज सामा साहब तक पहुंचाया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम मैं डेली देखता हूँ। अच्छा जी फलक भाई, मैं सैयद हैदर नकवी, आपको जवाब दे दिया है, इंडिया से जो आप यूके जाना चाह रहे हैं, आपने कहा था ना इनको कि यूके ना जाए, उन्होंने दोबारा हम्म। कमेंट किया। ये फलक एक्साइटेड है, एक्साइटेड है, अजीज हिरानी साहब है। अच्छा जी, अच्छा जी, उसामा भाई आपको
आमीन, बहुत ज्यादा खुश रहें। एरीज के हवाले से भी कब तक दिन अच्छे आएंगे एरीज के? चलो अब ये जो है ना, हमें एक डेली का एक स्टार का पूछना शुरू कर दो, फिर इस तरह पूछो कि एरीज की फैमिली, एरीज के दोस्त, एरीज की माँ, हाँ एरीज के अफेयर, एरीज के शादी, एरीज की लक, इस तरह से हर एक के ठीक है, डिफरेंट उसके वो करते जाओ, तो ये कवर कर लेंगे एक माह में इंशाल्लाह। ओके। ठीक है, चलें, ठीक है सर, ओके। आखिरी सर बात सुने, वो कनाडा के वाले से बता दें, कनाडा मूव करना चाहिए? बहुत कमेंट्स आ नहीं, रहे थे। नहीं। अभी ना करें। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नाज़रीन कल फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।